بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. آج ہم بلوچستان کے دیگر ایشوز پر بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے جو عزت کا استحصال ہونا بلوچستان میں ابھی ایک نیا نارمل سیٹ کیا جا رہا ہے. جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کی طرف سے آج بھی ایک ایشو ہے، بلکہ دو ایشوز ہیں جس پہ ضرور میں بات کروں گا. خواتین کی عزت کو اچھالا گیا ہے تو کیوں یہ کر رہے ہیں، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. میں اپنے گیسٹ سے بھی پوچھوں گا کیونکہ وہ خود فیمیل بھی ہیں، ان کا اپنا تعلق بلوچستان سے بھی ہے، وہ کافی گہری نظر بھی رکھتے ہیں ایسے ایشوز پر. تو ضرور وہ ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آرا کریں گے. آگے چل کے میں کوشش کروں گا کہ دیگر جو بلوچستان کے ایشوز ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنل ان کے مطلب بہت سارے مسئلے بھی چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں اور بغاوتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کافی چیزیں ہیں، انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں. تو بالکل ان کے حوالے سے میں سوال کروں گا اور دیکھیں گے کہ بلوچستان کے حالات کس طرف جاتے ہوئے یہ دیکھتی ہیں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں. تانیہ خوش آمدید. تھینک یو. تانیہ سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ہنال بلوچ کے ساتھ، تو کوئی بی ایل اے کے کمانڈر تھے دوگزین، پتہ نہیں کوئی ان کا عرف نیم سرابی بتایا جا رہا ہے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسی چیزیں کیوں ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کرنا، 4 دن تک زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کو پھینک دینا، اس بربریت پر آپ کیا نظر رکھتی ہیں؟ بگٹی صاحب بہت ہی کنڈیمنیبل ہے جو بھی ہوا ہے. بلوچ روایات یہ نہیں ہے. وہ خواتین جس کی ویڈیو آئی ہے، بچی ہے، ٹین ایجر ہے، اس نے اپنے علاقے کا نام نہیں بتایا سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے بی ایل اے کے کیمپ میں لے کے گئے اور 4 دن مسلسل اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے اور وہ رو رہی ہے ویڈیو میں. وہ اپنی آئیڈینٹی اس لیے ڈسکلوز نہیں کر رہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر خطرہ ہوتا ہے جان کو. تو یہ ہے بگٹی صاحب کی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پہلے خواتین خود کچھ بمبار بن رہی تھی، ابھی جا کے ان کا استحصال ہو رہا ہے. تو اس پہ کمپرس لیڈران پھر چپ ہیں، اس پہ کوئی کنڈیم نہیں کر رہا ہے. اس پہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی چپ ہیں. اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے 4 دن مسلسل بی ایل اے کے کیمپ میں. وہ رو رہی تھی ویڈیو میں اور بتا رہی تھی، اور اس نے نام بھی بتائے ہیں کہ کس کس نے اس کو اس کرائم میں انوالوڈ ہے، کون کون سے لوگ ہیں. 4 دہشت گرد ہیں بی ایل اے کے، اور اس کا نازیبا شاید ویڈیو بھی بنائی گئی ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہے کہ بلوچستان جو ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں روایات کا، کلچر کا، ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ کنڈیمنیبل ہے. بالکل. تنی ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے، نرگس بلوچ نامی خاتون، ان کو اغوا کیا گیا بی ایل اے کی طرف سے اور ان کے شوہر کو گولی بھی مار دی گئی. اب دیکھیں خواتین کے بارے میں ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی کافی پہلے رولا اس پر رو چکے ہیں. وہ خواتین کو استعمال بھی کرتے ہیں بی وائی سی کی شکل میں. اب دیگر چیزیں بھی دیکھیں، سوشل میڈیا پر نعیمہ زہری جیسے کردار بھی انہوں نے لانچ کیے. لیکن خود جو خواتین کے ساتھ بلوچستان میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کنڈیمنیبل ہے، لیکن اسٹل روایات کی بھی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. جو قبائلی سرداران ہیں وہ کیوں خاموش رہتے ہیں، اور ہمیں مطلب ہم آواز اٹھاتے ہیں ہر ایشو پر، تو ہمیں کس حد تک ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو اوبیسلی کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا، ادروائز کوئی بھی خاتون سیف نہیں فیل کرے گی بلوچستان میں. دیکھیں بگٹی صاحب، ابھی یہ قبائلی اور مقامی لوگوں پہ آ گئے ہیں، اس پہ وار کر رہے ہیں. جس بچی کا ریپ ہوا وہ بھی بلوچ تھی، نرگس بھی بلوچ ہے، اور اس کے ہسبینڈ کو اسی لیے مار دیا گیا کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا. تو جتنی نسل کشی بلوچ بی ایل اے نے خود بلوچوں کی کی ہے، ریاست میں تو کی نہیں. صحیح بات. ابھی تک جتنی بھی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں یہ بی ایل اے خود گراتی رہی ہے، بی ایل اے خود اس میں انوالو تھی. تو جتنی نسل کشی بی ایل اے نے کی ہے اپنے بلوچوں کی، ریاست میں تو کی نہیں. اس پہ بی وائی سی کیوں چپ ہے؟ اس پہ اختر مینگل کیوں چپ ہے؟ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کیوں چپ ہے؟ باقی ادارے کیوں چپ ہے؟ کیوں اس کو کنڈیم نہیں کرتے؟ تو یہ ہے کہ پھر میں کنڈیم کروں گی جو نرگس بلوچ کے خاوند کے ساتھ ہوا ہے. ہم کنڈیم بھی کر سکتے ہیں، باقی تو ریاست کا کام ہے کہ ان کو سبق سکھائیں اور ان کو نست و نابود کریں. بالکل. تانیہ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں، ایویڈنٹ ہیں ساری چیزیں. جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے آپس میں بھی بغاوتیں ہو رہی ہیں. انٹرنل اگر میں بات کروں، مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بی ایل اے آزاد نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہربیار مری کے ایما پر یہ بھی ہوا ہے کہ جو فیلڈ ان کے کمانڈر تھے مجید بریگیڈ کے، انہوں نے بغاوت کی ہے. اور بعد میں بھی یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ بشیر زیب نظر بند ہے اور اس کو ابھی قومی عدالت میں بھی پیش کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت تنظیمیں کس حد تک بڑھ چکی ہیں، اور ابھی ان کے مقاصد تو میرے خیال سے ہٹ چکے ہیں، وہ اپنے ایم سے ابھی اپنے آپس میں یہ لڑ رہے ہیں ساری چیزیں کر، آپ کیسے دیکھتی ہیں ان کو؟
بغاوت تو ہوگی, فنڈنگ بند ہوگی. ایکچولی جو دہشت گرد تنظیمیں BLA, BRA, BLF, مجید بریگیڈ, یہ آپس میں پیسوں کی لڑائی ہو رہی ہے, فنڈنگ بند ہے. تو یہ ریزن ہے بگٹی صاحب کہ LBR مری تو خود باہر ہیں, پرام داغ بگٹی بھی باہر انجوائے کر رہے ہیں یورپ میں اور سوئٹزرلینڈ میں, سب سے مہنگی جگہ ہے دنیا کی. یہاں پہ کون مر رہا ہے؟ غریب بلوچ مر رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں, اور اپنی جو بھی انہوں نے عدالت بنانی ہے اس میں یہ اپنے دہشت گردوں کو خود لائیں گے, خود کنفرنٹیشن کریں گے, جو کہ ٹھیک ہے. اور یہ ایک وہ دن دور نہیں کہ ایک دوسرے کو خود ہی ماریں گے. آپس کی لڑائی ان کی بہت زیادہ, پچھلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کمانڈرز مارے ہیں پیسوں کے اوپر. ان کا تناؤ, کیونکہ کسی کے پاس فیم آتا ہے تو ظاہر ہے دوسرا برداشت نہیں کرتا اور پھر اس کو مار دیتا ہے. تو وہ دن دور نہیں جب یہ اہم کمانڈرز ایک دوسرے کو مار دیں گے اور یہ آپس میں ہی الجھ پڑے ہیں. بالکل. یعنی یہ ساری چیزیں تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہمیشہ سے بلوچستان کے ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی چیزیں بتا رہی ہوتے ہیں, دیگر گیسٹ بھی. لیکن ایک چیز ہے جو یہ چورن ہمیشہ سے بیچتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کی نیت سے, کہ بھائی بلوچستان اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ ملک نہیں ہوا, علاقہ اس نے نہیں کیا, اور دیگر چیزیں بھی بنا کے نا وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی بھی جو انٹرنیشنل باڈیز ان کو بھی یہ پیغام جائے کہ بھائی بلوچستان تو شروع سے پاکستان کے ساتھ خوش نہیں تھا, یا پھر عوام خوش نہیں ہے. حالانکہ میں بلوچستان سے ہوں, آپ بلوچستان سے ہیں, آپ بھی اچھے سے تاریخ جانتی ہوں گی اوبیسلی. میں چاہتا ہوں آپ تاریخ کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کس طریقے سے علاق ہوا تھا بلوچستان کا, اور کس حد تک بلوچستان کی میجورٹی جو عوام ہے خوش ہے پاکستان کے ساتھ. بگٹی صاحب مجھے یہ بتائیں 1947 سے پہلے کیا بلوچستان سنگل اینٹی تھی؟ سنگل تو نہیں تھی نا, کلیکشن آف اسٹیٹس, اور اس کلیکشن آف اسٹیٹس میں جو تھی ڈفرینٹ اینٹیز تھی جو برٹشرز کے اندر وہ ان کو کنٹرول کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو کیا 1947 سے پہلے بلوچستان سنگل اینٹی تھی؟ نہیں تھی نا. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1947 تک بلوچستان میں ایک آپ کا برٹش بلوچستان تھا جو چیف کمشنر دیکھ رہا تھا. پھر آپ کے پرنسلی اسٹیٹس آ گئے جس میں کلات ہے اور لسبیلا, خاران اور مکران. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا آ گیا گوادر جو عمانی وہ کنٹرول کر رہے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا خاران, مکران اور گوادر یہ کیا کلات کے ساتھ اٹیچ تھے؟ نہیں, وہ تو سیپریٹ اینٹیز تھی. تو یہ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں بلوچستان ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ وہ بھائی بلوچستان جو تھا اس میں ڈفرینٹ, آپ کا برٹش بلوچستان الگ تھا. آپ کے آپ یہ دیکھیں نا, یہ آپ کو جرگہ یاد ہوگا جو کوئٹہ میں جرگہ ہوا تھا جس کو کیا کہتے ہیں, میں نام بھول گئی ہوں, راجی مچھی نہیں, کوئی جرگہ ہوا تھا کوئٹہ میں. تو اس میں آپ کے چیف کمشنر نے خود کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اسی طرح آپ کے خاران, مکران اور لسبیلا, اس کے جو آپ کے ٹرائبل چیفز تھے انہوں نے خود کہا تھا ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. ریفرینڈم ہوا تھا. آپ کے خاران کا جو ٹرائبل چیف تھا حبیب اللہ نوشیروانی, اس نے خود کہا تھا ہم نے پاکستان کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بگٹی صاحب 1933 میں برٹشرز نے جو ایڈمنسٹریٹو پاورز خان آف کلات کو دیے تھے لسبیلا اور خاران سے ریلیٹڈ, اس کو صرف ایڈمنسٹریٹو پاورز دیے گئے تھے, ایریاز نہیں دیے گئی تھے کہ آپ اس کے مالک ہیں, آپ خاران اور لسبیلے کے مالک ہیں. اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو خان آف کلات کے ساتھ ہم نے ٹریٹی سائن کی تھی 1875 میں, وہ ٹریٹی یہ پڑھیں کہ اس میں ہم نے کیا, اس کو تو سوورینٹی کے پاورز ہی لے لیے گئے تھے. خان آف کلات سے کہا تھا کہ آپ اپنی آرمی نہیں بنا سکتے, آپ فورن پالیسی اپنی نہیں بنا سکتے. تو یہ 1875 کا اگر یہ ٹریٹی دیکھیں تو اس میں واضح بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس تو پاورز ہی نہیں تھی. تو یہ کیوں اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں کہ 1947 سے پہلے بلوچستان ایک سنگل اینٹی نہیں تھی. اور جو میجورٹی آپ دیکھیں, مکران کو آپ بلوچی کہتے ہیں, مکرانی تو بلوچی نہیں ہے. اگر لسبیلا میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو آپ براوی کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. تو لوگ ڈسٹنگوش بھی براوی اور بلوچی میں نہیں کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر ہم مارنگ لانگف کی بات کریں, بروئی ہے, بلوچی تو وہ ہے نہیں. تو انہیں بلوچ کا نام اپنے ساتھ استعمال کر کے فیم حاصل کیا. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کی جو انٹیگریشن ہوئی ہے وہ فورسفلی ہم نے, یا انفورس انیکسیشن ہے, وہ انفورس انیکسیشن نہیں ہے بابا, وہ ہم نے کلمینیشن کی ہے جو کہ ہمارے چاہے وہ اسٹریٹجک ٹائز ہوں, کلچرل ٹائز ہوں, ڈپلومیٹک ٹائز ہوں, ان کے بیسس پہ ہوئی ہے. اور آپ کو
پتہ ہے خانف کلات ہمارے جو جناح صاحب ہیں ان کو سونے میں تولا تھا, چاندی میں تولا تھا. اور وہ آپ کو پتہ ہے جو انڈیا کا جب 1947 کے بعد انڈیا اور پاکستان کا جو بھی وہ ہوا تھا سپریشن ہوئی تھی, تو اس کے بعد بگٹی صاحب ریفرینڈم کا حق دیا گیا تھا مکران کو, لسبیلا, خاران, کلات اور عمان, جو کہ ابھی گوادر ہمیں 1958 میں مل گیا تھا. تو اس ریفرینڈم کے تھرو انہوں نے خود شمولیت کی تھی بلوچستان میں, پاکستان میں, کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے. پھر کیا ہوا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیکریٹری منسٹر ہیں, میں ان کا نام بھول گئی, وی پی میونن ہے انڈین کے, انہوں نے ریڈیو انڈیا کے ریڈیو پہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کلات ہمارے ساتھ مرج ہونا چاہتا ہے. خانف کلات نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اسی دن خانف کلات نے پھر یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے انڈیا کے ساتھ نہیں جانا, میں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, بینگ اے مسلم کنٹری. پھر آپ کو پتہ ہے جو نہرو تھے انہوں نے ڈینائی کیا تھا اپنے جو اسٹیٹمنٹ کو. تو یہ کیوں ٹریٹیز نہیں پڑھتے, یہ کیوں آپ دیکھیں مکران ٹریٹی پڑھے, یہ لسبیلا ٹریٹی پڑھے, یہ مستونگ ٹریٹی پڑھے, یہ کلات ٹریٹی پڑھے, تو ان کو پتہ چل جائے کہ وہ فیکٹ ہے ہی نہیں جس طرح آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. بلوچستان پاکستان نہیں ہے, بلوچستان یہ بلوچستان, ایون بلوچستان ایک سنگل اینٹی بھی نہیں تھی اگر آپ کو پتہ ہو. وہ تو ڈفرینٹ اس میں اسٹیٹس تھی جو برٹش اس کو رول کر رہے تھے. تو اس پر مزید بھی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, ابھی ٹائم نہیں ہے, میں انشاءاللہ بریف کروں گی. بالکل تانیہ, آخر میں ایک چھوٹا سا سوال میں کروں گی کیونکہ آپ نے گوادر کی بات کی تھی, تو گوادر کو لے کے بھی کافی پروپیگنڈا کرتے ہیں مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے, سی پیک کے وجہ سے بھی وہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اوبیسلی چائنا کا انٹرسٹ ہے ادھر, تو اس کو ٹارگیٹ بھی بناتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, ڈیولپمنٹ کے کاموں کو. آپ بتائیں کہ گوادر تو بعد میں آیا تھا بلوچستان کے ساتھ, تو اوبیسلی ہم نے پرچیز کیا تھا عمان سے, اس کو لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, شروع سے بلوچستان کا حصہ بھی نہیں تھا ایک ایسی جگہ. تو اس چیز پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر بھی یہ ایکسپوز ہوتے ہیں ہمیشہ سے, کیونکہ ان کا ہمیشہ ترقی سے مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, یہ ایک ایجنسی تھی جو کریٹ ہوئی تھی 1877 میں, جو برٹشرز نے یہ ایز اے ایجنسی کریٹ کی تھی 1877 میں. اس کے بعد پھر ٹریٹیز آئیں, جیسے مستونگ ٹریٹی آئی 1854 میں, پھر آپ کی کلات ٹریٹی آئی 1875 میں, پھر آپ کی جیکب آباد ٹریٹی آئی 1876 میں. تو یہ جو گوادر کے کہہ رہے ہیں وہ 1958 میں تو ہم نے لے لیا تھا, ہم نے تو وہ تو پھر ہماری جورسڈکشن میں آ گیا تھا. اس سے پہلے ٹھیک ہے عمان کے پاس کنٹرول تھی, تو وہ بھی تو بلوچستان میں تو نہیں آ رہا تھا. گوادر واز ناٹ ایون پارٹ آف بلوچستان. جس طرح یہ بیٹھ کے دھمکیاں لگاتے ہیں ہمارا گوادر, یہ تو کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو میں تو چاہتی ہوں گوادر ایز اے فیڈرل, ان کو فیڈرل اینٹی ملے اور ایک لیجسلیشن پاس ہو کہ گوادر جب تک فیڈرل نہیں بنے گا ترقی نہیں ہو سکتی. میں اتنا آپ کو بتا دوں. تو یہ ہے کہ بگٹی صاحب کے جس طرح لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہے ہسٹری کو لے کے, ٹریٹیز یہ پڑھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کبھی سنگل اینٹی رہا ہی نہیں ہے. یہ پڑھے نہ تاریخ پڑھے, جس طرح ہمارے لوگوں کو برین واش کیا گیا ہے بلوچستان کی انٹیگریشن کو لے کے, یہ بہت ہی الارمنگ ہے. ایک تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہاں, میں شاہی جرگی کی بات کر رہی تھی کہ 1947 میں آپ کو پتہ ہے کہ قاضی محمد عیسیٰ, جو قاضی فائزہ صاحب کے والد صاحب تھے, انہوں نے شاہی جرگہ منعقد کروایا, اور جو برٹش بلوچستان تھا جس کو آپ کوئٹہ کہتے ہیں, اس میں سبی, شین اور یہ لورلائی, ہرنائی, یہ بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے خود کہا ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو ہم نے تو ہمارے تو پاؤں پڑا تھا, خانف کلات بھی ہمارے پاؤں پڑا تھا, ہمارے تو خاران کا حبیب اللہ نوشیروانی بھی ہمارے پاؤں پڑا تھا جنا کے کہ مجھے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. خاران کے رولر بھی ہمارے پاؤں پڑے تھے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو ریفرینڈم ہوا تھا نا, اپنی مرضی سے آئے تھے. یہ کیوں غلط بیانیاں کرتے ہیں بلوچستان کی انٹیگریشن کو لے کے کہ یہ انفورس انیکسیشن تھی؟ یہ تو غلط ہے. مزید اس پہ بات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے دیگر جو موجودہ ایشوز ہیں ان پر بھی بات کی. الارمنگ ہے بالکل, خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر سوچنا چاہیے عوام کو بھی. جو قبائلی عمائدین ہیں ان کو بالکل کوئی اسٹینڈ لینا چاہیے اس کے خلاف. یہ آگے چل کے تاریخ کے حوالے سے کچھ مس کنسیپشنز پھیلائی گئی تھی پہلے ماضی میں, تو ابھی بھی وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں تھرو آپ کہہ لیں لٹریچر, تھرو سوشل میڈیا, ساری چیزیں. تو بالکل ہم کوشش کریں گے ان حوالے سے بھی ہمیشہ بات کریں تاکہ عوام میں اویئرنیس جائے, وہ بھی اصل جو ایک حقیقت پر مبنی تاریخ ہے اس کو پڑھیں, بجائے اس کے کہ وہ بنی باتیں سنیں اور اس پر بھروسہ کر لیں. باقی انشاءاللہ پھر دوبارہ ان سے کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنے بہت بہت شکریہ.